توجہ سے نوازا ہے اور ابھی کے ماحول میں بہت بڑا سرمایہ ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ سکون اور شانتی کے ساتھ بیان کو سنا جائے۔ بیان دراصل یہ شام میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت اور ماحول کے حساب سے چینجنگ کیا گیا ہے۔ جمعہ میں بیان ہے اور جمعہ کے بعد 10 منٹ کے لیے فاتحہ کھانے کا بھی سسٹم ہے، تو سبھی حضرات جو ہے نماز کے بعد جو ہے بیٹھیں گے، فاتحہ کھانی بھی ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس مالک حقیقی نے ہم امت مسلمہ کو آج یوم الجمعہ، جسے یوم العید بھی کہہ سکتے ہیں، جمعہ کا دن، عید کا دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کا دن جسے نصیب ہو جائے اور اس دن وہ غسل اور وضو کا اہتمام کرے اور اچھے سے اس کا انتظام کرے اور مسجد تک آئے اس لباس میں، اس تیاری میں جو اللہ نے اسے عطا فرمائے ہیں، اور خطبے کو غور سے سنے، درمیان خطبہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو خطبے کے آداب کے خلاف ہو، نماز کو ادا کرے اور نماز کی ادائیگی کے بعد گھر کو تشریف لے جائے جمعے کے اہتمام کے ساتھ۔ جمعے کی تیاری جمعے کے دن سے اگر کی جائے تو یہ کوئی تیاری نہیں ہوئی۔ عید کی تیاری ہم 1 مہینے کرتے ہیں، تو جمعہ کی تیاری یہ بھی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو کم از کم 1 روز پہلے ہمیں کرنا چاہیے، اور جمعہ کو اذان سے قبل ہمیں مسجد میں آ جانا چاہیے۔ یہ جمعے کے دن کی پکار اور صدا اہل اسلام سے، اہل ایمان سے ہے۔ لہذا تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی مغفرت کا ایسے شخص کے لیے ہے جو جمعے کے اہتمام اور تیاری کے ساتھ
مسجد میں آیا اور نماز ادا کی، پھر گھر کو گیا، تو ایک ہفتہ یعنی جمعہ سے جمعہ 7 دن اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گناہوں کو اللہ عز و جل مغفرت میں بدل دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار یہ دن ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آیت کریمہ موجودہ دور کے اندر حالات حاضرہ کے امت مسلمہ کو خطاب کر رہی ہے، بتا رہی ہے اور یہ حکم دے رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے ہو، یعنی اس بات کا اقرار کیے ہو، اعلان کیے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی محیی نہیں، کوئی ممیت نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، عزت و ذلت کا وہی مالک ہے۔ اس بات پر اس نے اقرار کیا ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آخری نبی ہیں، نظام کائنات کے سمجھانے والے ہیں، مرشد الامہ ہیں۔ اس بات کا جس نے اقرار کیا اس سے یہ کہا جا رہا ہے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایمان لاؤ۔ ایمان نام ہے اللہ کے نظام کو بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے ہوئے اللہ کے نظام کو بغیر مشاہدے کے مان لینا، اس پہ عمل کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام و پیغام کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا 100%، اس کا نام ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب، یہ آیت کریمہ کا اعلان اور صدا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے رہے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اہل ایمان سے کہا جاتا رہے گا کہ ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہا جاتا رہے گا کہ ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک سطح پہ وہ نہیں رہتا ہے۔ اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال اللہ کے نظام پہ 100% جب ہم چلتے رہتے ہیں، اعمال صالحہ ہم سے جب ہوتے رہتے ہیں، برائیوں سے ہم بچتے رہتے ہیں، برائیاں چاہے وہ جس سطح کی ہو، نفرت و عداوت کی ہو، دشمنی کی ہو، گانے بجانے کی ہو، جھوٹ اور غیبت کی ہو، چغلخوری اور عیاشی کی ہو، ان تمام گناہوں سے جب تک ہم بچتے رہتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی ہوتی ہے، سچ بولا جاتا ہے، حق کے ساتھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے، سچائی کا ساتھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے، ظلم کو روکنے کی طاقت اور ہمت ہوتی ہے اور برائیوں پر نکیر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ کیفیت کم ہوتی ہے تو ایمان گھٹتا رہتا ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ مطالبہ کرتی رہے گی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان کو مکمل کرو۔ ایمان اس سطح کا نہ ہو کہ نماز مسجد کے لیے مسجد میں جب ہم آئیں تو اللہ کے ولی بن جائیں اور جب مسجد سے باہر قدم جائے تو شیطانوں کی کیفیت ہو، شیطانوں کے عادات ہو، اس کی صورتحال ہو۔ یہ کیفیت اگر ہے تو ہم اہل ایمان نہیں ہیں، اہل اسلام نہیں ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے دوسری جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں، سلم میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ اسلام میں جب ہم آئے تو نماز ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز میں نماز ادا ہوگی اور پنچیتی جو ہے غیروں کے طریقے پر ہوگی۔ یہ نہیں چلے گا
کہ حج کی جب صلاحیت ہوگی تو اسلام پہ ہوگا، اور جب نظام آئے گا فیصلہ کرنے کا تو غیروں کا طریقہ کار ہوگا. نہیں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونے کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر شعبے میں ہر جگہ اسلام کا پاس و لحاظ ہوگا، اسلام کی بالادستی ہوگی، اسلام کو مقدم اور آگے رکھا جائے گا. لہذا ہم نے اسی لیے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ آج جو حالات ہیں، آج جو برائیوں کا ایک طوفان ہے، سیلاب ایسا، طوفان ایسا طوفان چل پڑا ہے کہ اسے روکنے کی صلاحیت پہ ہم کھو بیٹھے ہیں. ہم نکیر پر زبان نہیں کھول پا رہے ہیں، ہم برائیوں کو منع کرنے کی صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں، ہم حق کو بیان کرنے سے ڈرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ظلم پہ بولنا نہیں چاہتے ہیں. وہ بڑے ہیں ان کو کیا بولا جائے، وہ گاؤں کے ذمہ دار ہیں ان کو کیا بولا جائے. لیکن جب اللہ کا جب سوال ہوگا، جب مطالبہ ہوگا، جب اسلام کے نظام میں آئیں گے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ محض آپ نے اس لیے برائی پر نکیر پر اور منکرات میں آپ نے زبان نہیں کھولے تھے کہ وہ گاؤں کے بڑے تھے، بلکہ اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ برائیوں پر نکیر اور منکر نکیر بن کر یا برائیوں سے منع کرنے والے آپ کیوں نہیں ہوئے. یہ سوال اللہ کا آپ سے ہوگا. اس لیے ایمان کو پختہ کیجئے، اہل ایمان بنیے. حالات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے برے نہیں آئے. ابھی حالات اتنے بدتر نہیں ہوئے، حالات ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کو اسلام کا نام لینے پر مار دیا جائے. حالات ایسے نہیں آئے کہ نماز آپ گھروں میں چھپ کر پڑھیں. حالات ابھی ایسے نہیں آئے کہ حق بولنے سے آپ کو روک دیا جائے. حالات ابھی اس طرح نہیں آئے ہیں کہ اسلام کا نام لینے پر سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے. یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے ان حالات سے، لیکن ہم کو دشوار اس لیے لگتے ہیں کہ ہم اہل ایمان نہیں، ہم اہل اسلام نہیں، ہم اہل نبوی نظام نہیں، ہم اہل اللہ نہیں، ہم اللہ کو ماننے والے سچے طور پہ نہیں رہے. اس لیے یہ حالات بھی ہم کو حالات سخت لگتے ہیں، لیکن حالات ختم ہوں گے اہل ایمان کی ایمانی صفت سے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے اور لکھ لیجئے کہ حالات کا خاتمہ اسباب سے نہیں کیا جا سکتا ہے، حالات کا خاتمہ اعمال صالحہ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اور اعمال صالحہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دیجئے. اس لیے اس کوشش کے شروع کرنے میں آگے اور مقدم ہمیں اور آپ کو آنا ہوگا. آج برائیوں کے پیچھے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. ہم نے دوسری آیت کریمہ جو پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اے لوگو، تم اسے مردہ کہہ رہے ہو، اسے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مار دیے گئے. ایسا مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ حیات سے ہیں، ان کی زندگی زندہ و جاوید کی طرح ہے. یہ بات الگ ہے کہ تم اس سطح کا تمہارا ایمان نہیں ہے، اس سطح کا تمہارا اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، اس سطح کا تمہارا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں ہے کہ تم اسے شعور اور اسے تم سمجھ سکتے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سمجھ سے، عقل سے، زندہ و جاوید کی تاریخ سے ہمارا پاری ہے. اگر اللہ سے رشتہ ہو جاتا مضبوط، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام و پیغام سے ہم مضبوط ہو جاتے، ہمارا یقین ہوتا کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جانے والے اسے موت سے نہیں کہا جاتا، اسے زندہ و جاوید کہا جاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم روئے وہ جو ممکن ہے حیات شہداء کے، روئے وہ جو ممکن ہے حیات شہداء کے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم ماتم نہیں کرتے. ہماری یہ صفت، ہمارا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اہل اسلام اور نظام اسلام کے بچانے والے کی جب شہادت ہو تو ہم ماتم اور نوحہ کریں، ہم غم منائیں. ہمارا یہ خاصہ نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری زندگی بھی زندہ و جاوید ہے اور ہماری موت بھی زندہ و جاوید ہونی چاہیے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ خون دوڑنا چاہیے، لہو وہ ہونے چاہیے جس لہو کے اندر کبھی سردی نہ آئے بلکہ ہمیشہ گرم اور تر و تازہ رہے. اور یہ موجودہ دور کے نوجوان آج محرم الحرام کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، جو بدعات انجام پاتے ہیں، اس میں ہمارا یعنی ہم نوجوانان اسلامیہ اور ملت اسلامیہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تک تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ آپ سوچئے، آپ ذرا سا شعور کیجئے، آپ ذرا سا عقل لگائیے کہ آپ کو کرنا کیا تھا، آپ کر کیا رہے ہیں۔ انقلاب جب کہیں کوئی آتا ہے اس کے پیچھے نوجوانوں کی انقلابی کوشش کارفرما ہوتی ہے۔ عالم اسلام سے لے کر اور عالم دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں گے، نوجوانوں کی قربانیاں اس کے پیچھے بنا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے بعد یا ان کے ساتھ ہونے والی شہادتوں کے اندر کی تاریخ کو پڑھیے، بچے ہیں، نابالغان ہیں، ان تمام حضرات نے شہادت کیوں دی؟ اور اسی لیے شہادت دی کہ بدعات کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ نئی چیز جو اسلام سے مطابقت نہ رکھتی ہو، جس کا رشتہ اسلام سے نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور بیان و پیغام سے وہ چیز نہ ملتی ہو، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے یہ بات کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر اور کفار اور غیر اسلامی کے سامنے اپنا روب و دبدبہ پیدا کرنے کے لیے لاٹھی نکال لیں، ہم جلوس نکال لیں۔ اسلام نے کہا اس کی اجازت ہے، اسلام نے کہا آپ کو کہا کہ روب و دبدبہ پیدا کرنے کے لیے آپ لاٹھیوں اور ہتھیار اور تیروں کا آپ سہارا لیں۔ اگر آپ کو روب پیدا کرنا ہے، آپ لباس اسلام میں آئیے، اب شعار اسلام میں آئیے، اب اللہ کے ہو جائیے، اب مسجدوں کے اندر آئیے، اب نماز پنجگانہ کی اللہ سے توفیق مانگے ادا کیجیے۔ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا اسلام کے مطابق ہو جائے۔ چوک چوراہوں پر اگر نہ جائیے، جانا اگر ہو تو اسلامی نظام کے طرز پہ ہو، آپ ایسا کریے، روب خود شامل ہوگا، روب خود بحال ہوگا۔ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کیجیے۔ اسلام علیہ السلام کو نقصان مت پہنچائیے، ان کے سینوں کو چھلنے مت کیجیے۔ ذرا سا کربلا کی تاریخ کو پڑھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو پڑھیے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو علماء سے پوچھئے، آپ ائمہ حضرات سے رابطہ کیجئے، ان کے سامنے تشہد کی طرح بیٹھنے کی طرز پہ بیٹھ جائیے، اپنے کالر کو نیچے کیجئے، اپنی انا کو ختم کیجئے، اپنے کبر کو ختم کیجئے، اور کٹائی اور بوریا پر بیٹھنے والوں کے سامنے آئیے اور تاریخ کو سنیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کی تاریخ ذرا ہمیں بتایا جائے۔ آج جو خرافات ہوتے ہیں وہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ محرم الحرام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کے اندر 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا ہے، اس میں یہ مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ اور اگر اس حالات حاضرہ کے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، حالات حاضرہ کے مسلمانوں کی یہ پریشانی ہے، جو ان کی طرف سے یہ افسوس کن مرحلہ ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر آج 21ویں صدی کے اندر بھی، اس صدی میں بھی جب دنیا ترقی یافتہ ہو چکی ہے، دنیا علم کی طرف بھاگ رہی ہے، دنیا نئی چیزوں کی طرف جا رہی ہے، دنیا دیگر فکر اور افکار اور ترقیاتی کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہی ہے، ان صدی میں آ کر بھی امت مسلمہ کے نوجوان ڈھول تاشوں، تعزیہ داری اور جلسے اور جلوس میں لگے رہیں گے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا اور اس سے بڑی خیمہ نصیبی بد نصیبی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ عالمیہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ پر ذہن تو نہیں جاتے ہیں، لیکن بدعات پر، خرافات پر، غلط کاموں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، کربلا کی تاریخ، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے موقع پر، یہ تاریخ کی دہرانے پر اگر آپ غلط صحیح اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کو دہرائی جائے اور یاد کیے جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، بے شمار حادثات کو دیکھنا پڑا ہے، بے شمار فاجعات اور اندوہ ہلاکتیں اور حادثات جو تاریخ میں رقم ہے، اب اسے یاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب اس کے پیچھے تاریخ کیوں نہیں دہراتے ہیں؟ لیکن ادھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا، ادھر آپ کے لیے انجوائے کی کوئی چیز نہیں ہے۔
لیکن یہ تاریخ اسرائیلیوں کی طرف سے اور غلط لوگوں کی طرف سے اس کی ابتدا کرنے والے بدبخت اور کمزور لوگوں کی طرف سے تو تاریخ آئی ہے، جس میں آپ کو یعنی نوجوانوں کو انجوائے ہے، مزہ ہے، لطف ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات کہی جائے تو یہ بات بھی نکل کے سامنے آتی ہے کہ ایک دور ایسا چلا آئے گا کہ لطف اندوزی اور انجوائے اور جس کام میں سہولت ہوگی، شہرت ہوگی، نام ہوگا کہ فلاں کے بیٹے نے اور فلاں نوجوان نے اس کام کو انجام دیا جو کام گاؤں میں نہیں ہو رہا تھا، جب یہ فکر ایسی ہونے لگے گی ایک دور ایسا بھی آئے گا، آج وہی دور ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے ہم غلط کام کو بھی انجام دے رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان حرکات و سکنات کے ذریعے قربانی دینے والوں کے دلوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جب ان کی بعثت ہوئی تھی، حالات بہت گمبھیر تھے، حالات بہت خراب تھے، اسلام کا نظام ختم ہو رہا تھا، لیکن دنیا انسانیت کی ناامید ہو گئی تھی۔ شاید یہ ناامیدی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اب نہیں لگ رہا تھا کہ پھر کوئی سورج طلوع ہوگا، پھر انسانیت کی کوئی قدر ہوگی، پھر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، یا پھر کوئی ایسا بندہ آئے گا جو خالق اور مالک سے جھومے کہے گا۔ ان تمام نا امیدی کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور نظام اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، صحابہ اور صحابیات کی قربانیوں کی تاریخ کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملہ دہرانا پڑتا ہے، یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسلامی راستے میں، اسلام کے بول بالا کے لیے، اسلامی نظام کی بالادستی اور ترقی کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے جتنی قربانیوں، جتنی پریشانیوں اور جتنی مخالفتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول، کسی بھی صحابی، کسی بھی فرد کو نہیں کرنا پڑا ہے۔ اتنی مشقت، اتنی پریشانیوں کے باوجود یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنی مقدس جماعت تک منتقل کیا۔ میں ذرا سا اس پس منظر کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ کربلا کی تاریخ کی جو شروعات ہے، اس کا جو پس منظر ہے، آخر بات کیا پیش آئی کہ زمانہ نبوت سے بعد خلافت راشدہ تک آئی، اور وہ تاریخ دوہراتے دوہراتے کیا بات پیش آئی کہ کربلا کی تاریخ رقم کرنی پڑی، کیا حادثہ پیش آ گیا، کیا ظلم ہونے لگا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار بچوں اور صحابیات کو قربانی دینی پڑی۔ یہ ذرا پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ بڑی مشقتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اور بھی جو تکالیف ہیں، جو قربانیاں ہیں، پتھر، آگ، برچھی، پہاڑ، چٹان، تنا، بھوک، پیاسے، وہ تمام تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ آپ 12 سنائے مسجد کے ممبروں اور اجلاس سے، اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار تکلیفوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین متین کو اور اس دین طیب اور حنیف کو اپنی جماعت، مقدس جماعت صحابہ کے حوالے کیا اور کہہ دیا، یہ بیان کر دیا، یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ دین تمہارے حوالے ہے، تکمیل کے ساتھ، مکمل ہونے کے ساتھ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ یہ دین آپ تک موجود ہے اور ہم نے پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کان کھول کر یاد رکھنا کہ تمہاری ذمہ داری ہے غائبین تک پہنچانے کی۔ یہ بھی بات تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی تمام تاریخ بیان کرنے کے بعد اس دین کو صحابہ کے حوالے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی مشتاق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اور اللہ بھی آپ سے ملاقات کے شوق میں تھے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ نے اس دین کو پھر قربانیوں
فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، طرح طرح کے فتنے شروع ہوئے، ان تمام فتنوں کا مقابلہ حضرت ابوبکر نے اپنی صداقت سے کیا، عمر فاروق نے عدالت سے کیا، عثمان غنی نے شجاعت سے سخاوت سے کیا، علی ابن ابی طالب نے بہادری اور دلیری سے پورے اسلامی نظام کا مقابلہ اور باطلوں کا مقابلہ اسلامی نظام کو بچانے کے لیے کیا۔ لہذا خلافت راشدہ کا دور بھی کوئی آسانی کا دور نہیں تھا۔ یہ شہادت کوئی الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خلافت راشدہ کا زمانہ بھی کوئی پھولوں پر، سیج پر اور آسانیوں پر نہیں تھا، بلکہ کانٹوں بھری تاریخ ہے، بڑی تاریخ ہے۔ اس لیے وہ دور ختم ہوتا چلا گیا، وہ دور گزرتا چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ سے ملاقات کی مشتاق میں اللہ سے ملنے کے لیے ان کی بھی تشریف آوری ہوئی۔ اس کے بعد سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا، آفات اور مصائب اسلام پہ آنے لگے، اسی دین پہ جس دین کو بچانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کا سامنا کیا تھا۔ لہذا خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتے ہوتے پھر شروعات کی ہلکی سی کرن حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا، لیکن اس سے بہت پہلے صحابہ کی موجودگی میں، عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن کی موجودگی میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی موجودگی میں اسلام پر خطرات منڈلانے لگے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے دو نواسے رسول ہیں، ایک زہر دے کر شہید کر دیے جائیں گے، ایک کو کربلا کے میدان میں اور حق کو غالب کرنے اور باطل سے لڑتے لڑتے شہید کر دیا جائے گا۔ امت کے سامنے یہ پیشن گوئی اور امت کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اس کی تعبیر سامنے تھی۔ لہذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کچھ نہیں کی، بات آ گئی تھی عہدے کی، بات آ گئی تھی عمارت کی، بات آ گئی تھی کرسی اقتدار کی۔ آج جو صورتحال ہے گاؤں سے لے کر اوپر تک جس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، امت کے اندر رشتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، بڑے اور چھوٹوں کے درمیان تمیز ختم ہو رہی ہے، وہ ایسی چیز ہے۔ وہی بات آئی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بھی امت کے سامنے آ گئی تھی کہ ایک صلح کرائیں گے، ایک نرم مزاج ہوں گے، ایک کا مزاج یہ ہوگا کہ ہر حال میں وہ صلح کی کوشش کریں گے، لیکن ایک باطل کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ لہذا امت کے سامنے دونوں مثالیں ہیں، امت کے سامنے دونوں پیغام ہیں کہ جب بات کسی ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں پہ نرمی کا معاملہ ہو، صلح کا معاملہ ہو، کمپرومائز اور سمجھوتے کی بات ہو، وہاں پہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھا جائے اور سمجھوتا کر لیا جائے۔ لیکن بات جہاں پہ باطل سے حق کو لینے کی بات آ جائے اور ظلم کو روکنے کی بات آ جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اور زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، بات آ گئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک، لہذا پیشن گوئی کر دی گئی تھی، تاریخ کی شروعات ہو چکی تھی، ورق پلٹنے شروع کر دیے گئے تھے، اور یہ وقت آ گیا تھا کہ اب باطلوں سے اور اس مسلموں کے ٹولوں سے اور اسلام کے مٹانے والوں سے یہ بات بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو، جس نواسے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون سے پیشانی تک ہر جگہ بوسا دیا ہو، جس جگہ پہ نیزے لگے ہو اسے بھی چنا ہو، یہ بات اتنی پیار و محبت سے اسے پالا اور پوسا ہو کہ حالت سجدہ میں اگر پیٹھ پہ وہ چڑھ جاتے ہوں تو سجدے کو لمبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے کر دیا ہو۔ اس نماز رسول ایک طرف ہے، دوسری طرف اسی نبی اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور جس کے لیے ساری قربانیاں ایک طرف دی۔ لہذا وہ تاریخ شروع ہوتی ہے اور نظام اسلام کو بچانے کے لیے جنگ کی طویل تاریخ شروع کر دی جاتی ہے۔ لہذا اہل کوفہ کی طرف سے جہاں لوگ پلاننگ، منصوبہ اور نظام بناتے ہیں غلط طریقے سے، غلط نظام کے ساتھ، یہ بات الگ ہے کہ
کنفیوژن میں، شکوک و شبہات میں رکھا جاتا ہے کہ نہیں وہاں بھی صلح ہے، وہاں بھی بات ہوگی، وہاں بھی ساری باتیں کی جائے گی، لیکن وہ دھوکہ اور فریب تھا، لہذا یہ بات بھی بتانی گئی تھی۔ پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ نافرمانیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام سے کھلواڑ بڑھتا چلا گیا، نظام اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش جب تیز ہونے لگی تو اس نماز رسول نے یہ کہا کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے اب قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے، اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا اس پیشن گوئی کو ہی پورا کرنا تھا، کیونکہ زبان رسول سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، ہماری نگاہیں غلط دیکھ سکتی ہے لیکن زبان رسول سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کا جب سفر کا ارادہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا، انہیں کہا کہ مت جائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ ابھی نہ جایا جائے، لہذا جب یہ بات بھی نہ رہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں خواب آ چکا ہے، ہمیں خواب آ چکا ہے کہ قربانی اور شہادت کا جام ہمیں پیش کرنا ہی، ہمیں نوش کرنا ہی ہوگا، لہذا پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ان حضرات کو یہاں بلا لیتا ہوں، جب یہاں وہ آ جائیں گے بات نہیں بنے گی، صلح نہیں ہوگا، سمجھوتے پہ نہیں مانی جائے گی، بات نہیں ہوگی، پھر ہم لشکر کو تیار کریں گے، ہم نظام بنائیں گے، پھر آپ کی تیاریاں اور وہ نظام اسلام کو بچانے کے لیے آپ اہل کوفہ تشریف لے جائیں گے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خطوط ہی بہت آ چکے ہیں، لہذا جب انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور جب وہ چل پڑے ہیں، سواری پہ بیٹھ چکے ہیں، کچھ سفر طے ہو چکا ہے، لہذا اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رہتے ہیں، لیکن جب ان کی جانے کی خبر ہوتی ہے بہت حد تک وہ امام حسین کے مرید، امام حسین کے مرید، امام حسین کے جانے اور جاننے والے، ان کی ان سے محبت کرنے والے تھے، لہذا ان کو ہٹا کر گورنر تبدیل کر دیے گئے تاکہ جب یہاں ان کی تشریف آوری ہو تو ظلم کا جو نظام بنا تھا اس نظام کو بحال کرنے میں آسانی ہو، لہذا تشریف آوری وہاں ہوتی ہے، جاتے ہیں، جو بات بیچ کے درمیان کی ہوتی ہے، لیکن میں یہ بات آخری آپ کو بتاتا ہوں، وقت کی بڑی قلت ہے کہ کربلا کے میدان میں تاریخ شروع جب ہوتی ہے بڑی غمناک، بڑی المناک، کہ یہ سوچا جائے کہ شہادت اور قتل و غارت گری اور مار پیٹ اور خونریزی کا بازار کس کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے، کس کو لوگان کیا جا رہا ہے، کس خاندان کے ساتھ، کس ذات کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ، کاش اگر ایسا کرنے والے لوگ اس وقت یہ سوچ لیے ہوتے کہ ہم یہ ظلم، ہم یہ خونریزی کن کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو شاید وہ تھم گئے ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا سچ ہونا تھا، لہذا ان بدبختوں نے یہ نہیں سوچا اور جنگ شروع ہو گئی، کافی لڑائیاں ہوئی اور اس کی شروعات ہوئی، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہن کی، بھتیجوں کی، ان کے اپنے بھائیوں کی، چھوٹے بچوں کی، اسلامی رشتہ داروں کی، تمام لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، سب کو وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھا جائے تو اس طرف ساری تیاریاں ہیں، گویا کہ بدر کی تاریخ پھر سے شروع ہو رہی ہے اور ادھر سارے لوگ بھوک اور پیاسے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صبر کی یہ انتہا ہے کہ لاشوں کی ڈھیر لگنے کے باوجود بھی انہوں نے انتقام کی آخری صورت تک برداشت کی ہے، لیکن جب برداشت اور صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے، جب کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہوتا ہے، لہذا سر پر کفن باندھنا ہوتا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ وقت جب آتا ہے، وقت جب آئے گا تو نکلیں گے شمشیر سر بکف ہو کر، ہم عصمت حسین کا یوں ہی تماشا نہیں کرتے، لہذا وقت کا انتظار ہوتا ہے، لہذا جب یہ بات شروع ہوتی ہے تاریخ یہ لکھی ہے، جس طرح بدر کی تاریخ میں کفار و مشرکین
گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلواریں بھی جب چلتی ہے تو لاشوں کی لاش ان کی بھی ڈھیر لگتی ہے, تلوار جھکتی نہیں ہے. اور ادھر سے مجرموں, ظالموں اور غاصبوں کا جو ڈھیر کھولا ہوتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو خاندانی, جو رشتہ داریاں, جو بچے بلکتے, جو سارے لوگ ہیں, جب ان کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ خود بخود سرنڈر کر جائیں گے. یہ خود بخود جو لالچ, جو ہر سودوں کی تھی, کرسی اقتدار کی تھی, وہ خود بخود ہمیں مل جائے گی اور ان کی تلوار نہیں چل سکے گی. وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جائیں گے. ایک طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں بھی یہ پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد انہیں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے گی, ایک طرف سارے لوگوں کی شہادت اور لاشوں کی لاش پڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف اٹھ نہیں پائیں گے. لہذا ایسا نہیں ہوا, پیاسے تھے, بھوکے تھے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ مجبور نہیں تھے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پیاس کو ترس گئے, پانی کو ترس نہیں گئے. اشارہ اگر ہوتا تو دریا ان کے پاس آتا, لیکن وہ صبر کے دامن کو انہوں نے تھاما تھا مدد کے لیے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے لیے سفارشات ہوئی, فرشتوں کی آمد کا انتظام ہوا, حضرت جبرائیل کا اعلان ہوا, لیکن حضرت ابراہیم نے منع کیا. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جس خدا نے اس آگ کو ڈلوایا ہے وہی خدا ہماری حفاظت فرمائے گا. لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ میں ابھی امتحان گاہ میں ہوں, یہ تعلیم گاہ نہیں ہے. اور امتحان گاہ میں نقل کرنے والا, سفارشات کا لینے والا, مدد کا لینے والا کمزور کہلاتا ہے, اور نماز رسول کمزور نہیں ہے. اس میدان میں ہم امتحان گاہ میں ہیں, لہذا اگر تعلیم گاہ میں ہوتا مدد ہم نے لی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے, حضرت زینب سے لی ہے, حضرت فاطمہ سے لیا ہے, حضرت علی سے لیا ہے, کہ بارے صحابہ سے ہم نے مدد لے لی ہے. اب یہاں کی امتحان گاہ میں ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے, نقل کی ضرورت نہیں ہے, یہ کمزوری کی ضرورت نہیں ہے. ہم حیدر کرار کی صفت سے متصف ہے, حضرت فاطمہ کے دودھ سے, ان کی دودھ کو بشکل خون ہم نے لیا ہے. لہذا کمزوری کا کوئی شائبہ نہیں آ سکتا ہے. لہذا تلواریں چلتی ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. ان کی تلوار کو بھوک نہیں روک سکی, پیاس نہیں روک سکا, خاندان اور عزت و اقربا کی لاشیں نہیں روک سکی, اور شہادتوں کا ایک ڈھیر اور شہادتوں کی تاریخ نہیں روک سکی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مجرموں کا جو نظریہ تھا, جو سوچ تھا, جو فکر تھی, وہ بدل گئی اور تلواریں چلنی شروع ہوئی. لہذا یہ پیغام ایک دینا چاہتے ہیں کربلا کے میدان سے نوجوانوں, جہاں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمت, عزم و حوصلہ باطل کے سامنے, خرافات کے سامنے تیار ہوتا ہے, وہیں پر یہ پیغام ملتا ہے کہ ان کی تلوار کو تاریخ شہادت, تاریخ بھوک, تاریخ پیاس کسی چیز نے نہیں رکی, اچانک ان کی تلوار رک جاتی ہے. اور بزین نے لکھا ہے یہ ان کی تلوار رکتی ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مجرموں کے ٹولوں میں ایک عجیب ہی ہلچل مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کسی چیز ان کو نہیں روک سکی. وہ شہید سارے شہادت کو دیکھ رہے ہیں, وہ سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں, میدان کارزار کے اندر ہے, کوئی چیز ان کی تلوار کو روک نہیں پائی. وہ تلوار چلاتے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ اب تو وہ خود میدان میں ہے, یہاں لوگ قتل ہو رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں. لہذا اب کیا مسئلہ ہے؟ جب دیکھا جاتا ہے, تاریخ نے لکھی ہے کہ تمام پریشانی, تمام شہادت کی تکالیف, تمام نظام ان کی تلوار کو نہیں روک سکے. ان کی تلوار رکی ہے تو نوجوانوں نماز کی وجہ سے رکی تھی, نماز کی وجہ سے رکی تھی. ان کی تلوار کو نماز نے روک لیا تھا. آج امت مسلمہ کے اکثر افراد ہمارا دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے, کیا نماز پنجگانہ ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا جب بھیڑ نکلتی ہے, آتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا, جاتے ہوئے بھی ہم دیکھیں گے, ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جلوس اور بھیڑ نکلتی ہے, آزاد ہوتی رہتی ہے, گانا بجاتا ہوتا رہتا ہے, تماشے ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک حضرت امام حسین کے ہم ماننے والے کہلاتے ہیں. یاد رکھیے, برا نہ مانیے گا,
کا شمار نہیں ہو سکتا ہے جس امام حسین نے اپنے خاندانوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو اس میدان میں جس نظام کو بچانے کے لیے شہادت دینی تھی، آج ہم اس نظام کے ختم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، نماز چھوڑ کر کے، تماشا کر کے اور غیروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہیں سے اسلام سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلامی نظام سے ماننے کا اس کا کہیں واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلیے، اپنے نظام زندگی کو بدلیے، طریقہ کار کو بدلیے، کربلا کے میدان سے سبق لیجیے، اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے۔ نوجوان ہیں حضرت امام حسین حسنین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کا تمغہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل کسی ایکٹر اور کسی پریکٹیشنر یا دنیا کے کسی بزنس مین کو نہ بناؤ، کسی گندے آدمی کو اپنا رول ماڈل آپ مت بنائیے، آپ اپنا رول ماڈل حضرت امام حسین کو بنائیے کہ جنت میں آپ کی سرداری کا شرف انہیں حاصل ہے۔ لہذا آپ نوجوان ہیں، آپ نوجوان اگر ہے تو اپنے نظام سے، اپنے شعار سے، اپنے اخلاق و عادات سے اسلام کی بالادستی کی فکر کیجیے، اسلامی نظام کو ترقیات دینے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ حالات کی صدا ہے، یہ پکار ہے، امت مسلمہ کے نوجوان صالح ہیں۔ اب عالم اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو مصر میں جو اسلامی حکومت چل رہی تھی اس کا پھر جو خاتمہ ہوا تو نوجوانوں کی عیاشیوں اور اس کی بدتلاشیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی، لیکن پھر جب حکومت آئی پھر نوجوانوں کے ذریعے سے آئی۔ آج نام نہیں لیں گے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ آج ایک مٹھی پر جماعت نے جب اپنی نوجوانی کا، اپنی ہمت و حوصلے کا، اپنے عزم کا، اللہ سے اپنے رشتے کا مضبوط کرنے کا مظاہرہ کیا ہے تو دنیا کی سپر پاور بھی اور دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ اور یورپ جیسے لوگ بھی اپنے تمام نظام کو واپس لے لیا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے اس مہینے میں خرافات مت کیجیے، بدعات مت کیجیے، اسلام سے ہٹ کر کوئی کام مت کیجیے، اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، غلط شہرت کے لیے یہ کام مت کریے۔ میرے کل کو کیا کہے گا کہ پرسو جو ہے کہ ارشد عالم جو ہے پچھلے سال ایسا کیا تھا، آج وہ نہیں کیا، لگتا ہے ڈر گیا ہے۔ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بنیے، دنیا کے منہ دکھانے کے قابل مت بنیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا کو راضی کرنے والا ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا ہمیشہ کامیاب اور سرخرو ہوا ہے۔ یہی محرم الحرام کی، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، اس تاریخ کا یہ پیغام ہے، جمعہ کا دن ہے، اس کا یہ پیغام ہے، کربلا کے میدان کا یہ پیغام ہے۔ حضرت امام حسین، ان کے پورے خاندان، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ پیغام ہے کہ آپ مصلح ہو جائیے، آپ مصلح ہو جائیے، آپ سدھر جائیے، آپ اللہ کو منانے کی کوشش میں لگ جائیے، ورنہ وہ قربانی کی ایک ایسی داستان ہے کہ آدمی روتا ہے، آدمی تڑپتا ہے۔ تعزیہ داری، آپ کو نہیں پتا ہے کہ تعزیہ داری کرنے والے کتنے بڑے بدبخت، احمق، اسلامی تاریخ سے کتنا جاہل وہ ہوتے ہیں۔ تعزیہ داری کی ابتدا 341 ہجری میں ایک بہت بدبخت نوجوان نے کیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے شاید اسی لیے نوجوان ہی آگے ہوتے ہیں کہ نوجوان نے ہی اس خرافات کی ابتدا کی تھی، لہذا اس تاریخ کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بدن کو تو ایسے ہی لہو لہان کر دیا گیا تھا، لہذا پھر حکم ہوا کہ انہیں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو مجرمین کے ٹولے کے لوگ بھی ہمت نہیں کیے، ایک آگے بڑھا تو ان کا ہاتھ تھر تھرایا، وہ پیچھے ہوا، لہذا بعد میں جا کر شنان بن انس نام کا بدبخت نے انہیں نیزہ بھی مارا، پھر ایک آدمی انہیں قتل کیا اور گردن کو ان کے تن سے چھڑا کر دیا گیا۔ باقی نے اتنے ہی پہ نہیں مانا بلکہ اس کٹے ہوئے گردن کو اس بدبخت کے سامنے لایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور ان کی ہونٹ پر پھر بھی چھری سے چھڑا جاتا ہے۔ لہذا وہاں پہ کھڑے ہونے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جس لبوں پر تم چھڑی مار رہے ہو، کبھی ہم نے ان کے لبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں سے سکتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا اتنی تکلیف کے باوجود کربلا کے میدان میں
دین رسول کو بچانے کے لیے شہادت دینے والی ذات کے ساتھ اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہیں، آپ یہ برتاؤ کرتے ہیں، اب کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ اس نبی کے نواسے اور ناتی کے ساتھ اگر ایسا کریے گا تو کیا آپ حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لے لیجئے گا؟ کیا آپ کو وہاں پہ ان کی شفاعت مل جائے گی؟ کیا آپ منہ دکھا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ نہیں ہوں گے۔ لہذا اللہ کے واسطے ان نظام کو چھوڑیے، دیندار بنیے، اسلام کی فکر کیجئے، معاشرتی اسلام کی بھی فکر کیجئے، معاشرے کو پاکیزہ بنائیے، سماج کو پاکیزہ بنائیے، دینداری کی فضا کو عام کریے۔ یہ تمام تاریخی دن سے، تاریخی واقعات سے پیغام آپ کو ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جو بات ابھی کہی گئی ہے، جو حقائق پر مبنی ہے، جو سچ ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہونے والے خرافات بدعات سے ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔